فرماتے ہیں کہ رب کہہ رہے ہیں میں بھیجتا ہوں، فرشتے پڑھتے ہیں اور رب ہمیں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو، اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے، اگر ہمیں اپنے اندر ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو جو یار میرے تھوڑا دیر نہر میں گئے میرے میں 12 دن یاد ہے 7 منٹ کا کوئی طرف جلدی چپکانا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود و سلام رب تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم بھیجو اور سلام بھی پڑھو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اب ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، آپ لکھتے ہیں اور مولوی زکریا فضائل دمشق میں بھی اس کو لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ہمیں ہمارا تعارف کرانے لگے، اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار سنی تو نوے نوے آئے ہیں، انہوں کا پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے، اکثر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سنیوں کی پہچان یہ ہے، سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ سنی کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ آج ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں 27ویں محفل ہو 21 رمضان ہو کوئی محفل بھی ہو، ہر محفل میں کہتے ہیں بلند آواز سے صلوات و سلام پڑھے، یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کے غلام سرکار کے دور سے لے کر قیامت تک ان کی یہ علامت اور نشانی رہے گی کہ وہ کملی والے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک اور بات سمجھیے گا، امام غزالی اپنے کتب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے رب کا ایک فرشتہ ہے جس کے پاؤں تحت سراب پہ ہیں اور اس کا سر عرش بری پر ہے، اس کا ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے۔ جب کوئی ہم میں سے ایک ادنا سا غلام درود پاک پڑھتا ہے رب اس کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ رب کے حکم سے پانی میں غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکل کر اپنے پروں میں جھاڑتا ہے اور اس کے جھاڑنے سے جو تبکے گرتے ہیں، جو قطرے اس سے ریموو ہوتے ہیں، اس ہر قطرے سے رب ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آقا نے کہا کہ وہ ایک قطرہ اس سے رب ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ نہ پڑھنا، اکثر لوگ کہتے ہیں نہ پڑھیا تو پھر کیوں ہویا؟ میں نے کہا یہ ہویا کچھ نہیں ہویا، نبی نے کچھ نہیں فرق پیدا، رب کو کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ سارا درود و سلام کا سلسلہ رب تعالیٰ کے فرامین سے، مصطفیٰ کی حدیث سے، صحابہ کے طرز زندگی سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اپنے مقام کو بلند کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے وہی پڑھے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام کے 2-3 اشعار کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اگر مل کے پڑھیں گے مزہ آئے تو مل کے پڑھیں، اگر نہ آیا تو نہ پڑھیں، میں سمجھ آؤں گا، پھر میں چلو نبی کا ذکر آوے دیتا ہے، نبی کا دیوانہ مچلے نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا، لقد جاءکم من اللہ نور، نبی نو رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا۔ میرے آقا کے پاس میں ایک صحابی رسول اللہ جن کا نام تھا حضرت جابر، وہ آقا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ ہمیں خبر دے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی۔ اب دیکھیں جواب تو وہی دے سکتا ہے جو جانتا ہے، اور پوچھا بھی اسی سے جاتا ہے جس کو پتا ہو۔ اب ایک آپ فقہ کا مسئلہ لے کر کسی محلے کے دکاندار کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، اس کے لیے آپ مفتی ڈھونڈتے ہیں، مفتی صدیق ساجی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، یہ کوئی اینا کہہ رہا ہم بندہ نہیں بتا سکتا، اس لیے آپ بتائیں۔ اب صحابی رسول ہیں، آپ کا معیار اور لیول بلند ہے، وہ جاتے ہیں سرکار کے پاس سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے
پہلے رب نے جو بنایا اس کی ہمیں خبر نہیں. سرکار نے یہ نہیں کہا اے میرے جابر تجھے پتہ نہیں مجھے کیا خبر, میں تو تیرے سامنے پیدا ہوا, میری تو سرکار کی عمر تو حیات میں تھی 63 سال تھی, سرکار کے پردہ فرما گئے. یہ کہہ سکتے تھے اے میرے جابر 40 سال عمر ہے 30 سال عمر ہے مجھ سے کیا پوچھ کے رب نے پہلے کیا بنایا؟ نہ میرے نبی نے جواب دیا, کہا یا جابر تم نے سوال کیا ہے جابر کہ رب نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سرکار سوال کیا کیا؟ یخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. سرکار نے جواب دیا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. اب سرکار کا فرمان ہے. اور حضرت آمنہ آپ کیا فرماتی ہیں جب سرکار آئے اپنا دودھ جیسا مشروب جو لے کر آئے جنت کے دروگا حضرت رضوان, آپ نے وہ پیا, جب پیا تو آپ کہتی ہے خرج منی نور, میرے جسم سے نور کا ہو گیا ظہور. جن کے پاس آیا وہ کہہ رہی ہے نور آیا, جو آیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے رب نے نور سے بنایا, اور جس نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور, بے شک میں نے نور بنا کر بھیجا. اب ہمارے پاس آیا, اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا, نبی نور اب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا. اب روزہ سنے انگلا جو میرے آقا چشمے بہائے نے, انگلا جو میرے آقا چشمے بہائے نے, مٹھی بچ چندرانو قلب پڑھائے, مٹھی بچ چندرانو قلب پڑھائے نے. اوہ دے ہاتھ یہ گلنا رخ وجہ اللہ تے سینہ علم نشرا, تے کوئی نہیں حضور جیا تے سینہ علم نشرا. بلند آواز لاکھو تے کوئی نہیں تے کوئی نہیں حضور جیا تے سینہ علم نشرا. آپ کے سامنے رب کی ثنا بیان کرنے کے بعد سرکار نامدار میرے کملی والے آقا اور اس آقا کے نام جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیے کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی قاسم القرب رافع الرب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جمیل وہاب غنی عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب غنی الفصل جلیل الافصال رفیع المثل ممتنع الامثال. سید اعلیٰ حضرت کی زبان کعبہ کے بدر و دجا طیبہ کے شمس و ضحا دافع جملہ بنا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرنے کے بعد سرکار پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان اور ٹائم مختصر ہے, میں کوشش کروں گا تھوڑی وقت میں اپنے مواد کو آپ کے سامنے رکھوں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی سب سے پہلے شہر رمضان الذی کہ اس رمضان کے مہینے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن نازل فرمایا رب نے رمضان کے مہینے میں. اب رب سے پوچھتے ہیں میرے رب رمضان میں تو نازل ہوا, رات کون سی تھی؟ رب تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس کو قدر والی رات میں
شب لیلۃ القدر لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. یہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہو گیا, رمضان کے مہینے میں آ گیا. اب رب سے پوچھتے ہیں میرے رب یہ جو نازل کیا یہ کیسے کیا, طریقہ کار کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے کہا طریقہ کار تو ویسے سارے نبیوں کو میں نے جو 4 کتابیں ہیں قرآن سمیت 3 کتابیں جناب موسیٰ کو بھی دی, میں نے تورات زبور انجیل نازل فرمائی, لیکن وہ کتابی شکل میں نازل فرمائی. کتاب دے دی حضرت موسیٰ کو سلایا کہ 40 دن تک کتاب پہلے 30 دن کا, پھر رب نے کہا 10 دن اور بڑھائے 40 دن کا, پھر رب تعالیٰ نے کہا کہ تورات میری کتاب آ گئی یہ تقسیم کرے گی, بڑے جاری کرے. اب رب سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کیسے آیا؟ رب تعالیٰ نے کہا یہ دور پہاڑ ہے, اور پہاڑ پر آپ کو پتہ ہے رب نے ایک تجلی ڈالی, وہ ریزہ ہو گیا, ریزہ ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے کہا اگر پہاڑوں پہ ہم یہ قرآن نازل کرتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ غاروں میں میں نے قرآن نازل فرمایا کتابوں کی صورت میں. اگر یہ قرآن یہ جو آج آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دیوانوں کے پاس ہے, یہ قرآن رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے پہاڑ ریزہ آپ سمجھیں, ریزہ بالکل پتھر ہوتا ہے, لیکن وہ ریزہ ہوتے ہیں جیسا ریت ہوتی ہے, ریزہ ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ نے کہا لیکن ہم نے اس کو پتھروں پر نازل نہیں کیا, ہم نے اس کو مصطفیٰ کے غلاموں کے دلوں پر نازل نہیں کیا, ہم نے اس کو مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا. اب یہ رب کا کلام ہے, رب کا ہم نام لیتے ہیں اللہ جل جلالہ, مطلب جلال والا, اس کا کلام بھی جلال. مثال دیتا ہوں, میرے امیر المجاہدین علامہ حافظ قادر حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ آپ کے مزار پر کروڑوں نام سے نازل فرمائے. آپ فرماتے تھے, آپ سخت تھے نا, آپ دلیر تھے, مزید نہیں تھے, آپ کہتے تھے یار مجھے گل کرے تھے کم از کم لیتا دھون سے نکلے. مطلب بات جلال والا بندہ ہوتا ہے, جلال میں بات کرتا ہے, اور رب تو جل جلالہ ہے, رب تو ہے ہی جلال والا. رب جو کلام کرتا ہے وہ کلام بھی جلال والا ہے, لیکن جب جلال والا کلام ہے. آج حافظ آپ کو جگہ مل جائے گی. یہ رمضان کا مہینہ ہے, تراویح سنانے کے لیے آپ کو کئی حافظ ملیں گے, کئی حافظ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں, وہ جگہ نہیں ملتی. مطلب آپ کو بے شمار الفاظ ملیں گے. یہ رب کلام اتنا جلالی ہے, اتنا عالی ہے, یہ ہر حافظ اس کو یاد کیسے کر لیتا ہے. رب نے کہا سوڑیا اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے, پہاڑ ریزہ ہو جاتے. ہمارے کلام کا جلال ہی اتنا ہے, لیکن سوڑیا یہ جو رحمت بنا کر بھیجا ہے, تیرا تو مزاج ہم نے جمال بنا کر بھیجا ہے. اس جلالی کلام کو ہم نے جب تیرے جمال والے دل پر نازل کیا, اس کلام کو بھی ہم نے جمال والا بنا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے ختم نبوت, نعرے ختم نبوت. اب یہ قرآن ہمیں مل گیا, ہم یاد بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا رہے ہیں. رب کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر میں کسی اور جگہ نازل کرتا تو وہ سب کچھ بنا ہوتا, میرا قرآن ہے اتنا جلال والا ہے. اب ہم ساری زندگی پوری زندگی گزاریں, بڈھے ہو کے مر جائیے, کمائیے, استغفار کریے, توبہ کریے, نیکیاں کمائیے, 100 سال کے بعد مر جائیے, پھر پیدا ہوئیے. اس طرح کا پروسیجر 1000 باری میں سے ریپیٹ کریے, لیکن وہ مصطفیٰ کا ہم احسان نہیں جٹا سکتے جو مصطفیٰ نے قرآن کا بوجھ, قرآن کا جلال اپنے سینے پر لے کر ہمیں جمال والا قرآن دیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, رب اس قرآن پڑھنے کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کا احسان نہیں جٹا سکتا, ساری زندگی نہیں جٹا سکتے. اب رب نے قرآن نازل فرمایا, ہمارے پاس آ گیا, سرکار کے ذریعے آ گیا. اب پتہ چلا یہ جو سرکار ہے یہ عام نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ساڑھے دے, یہ ہمارے جیسے نہیں ہے. سرکار کا سینہ ہزاروں پہاڑوں سے مضبوط ہے. ساڑھے گل کی ہے, گھر سے کوئی ڈیڈی گل ہو جائے تو پھر چلے جاتا, تھوڑی جی گل آ جائے نا گھر سے پیو نے ڈانٹ ہے پھر چلے الجھ پہنے ہیں. مطلب ساڈا
جڑا دل ہے یہ پیو دی گل برداشت نہیں کر سکتا. وہ جو رب کا جلال والا کلام ہے وہ فقط مصطفیٰ کا سینہ ہی ہے جس نے اپنے اندر جذب اتنا جلال جلال. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن کا جو نزول میرے پہ ہوتا رہا نا اس قرآن کے نزول نے مجھے پورا کر دیا. مطلب اتنا جلا سرکار نے اتنا برداشت کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھا میرے گھٹنے سرکار کے گھٹنے کے ساتھ تھے. جب قرآن کا نزول ہوا تو کہتے ہیں میں بھی کام اٹھا. مطلب اتنا جلا میں ساتھ بیٹھا تھا جلال آ گیا میرے میں. رب تعالیٰ کا جو کلام تھا اس کی احمد میرے پہ طاری ہو گئی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے تو حضرت علی ساتھ بیٹھے ہیں تو سرکار نے ہمارے لیے پیدا ہوئے کہہ رہے رب اپنی اللہ میری امت میرے بارے دنیا سے جب تشریف لے کے جا رہے ہیں پھر بھی میری دعا کر رہے ہیں. سرکار نے قرآن اگر ڈائریکٹ نازل ہوتا ہمارے سینے پھٹ جاتے لیکن مصطفیٰ نے جمال والا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ اس قرآن کو پڑھو تو ایک لفظ پڑھے گا رب اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا تو ہم اس کو احسان نہیں چکا سکتے. اب سمجھیے گا یہ قرآن کی فضیلتیں ہم سنتے آئے ہیں سرکار کی فضیلتیں ہم سنتے آئے ہیں لیکن جو مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہیں وہ اس قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ آپ جیسے کی بات کر رہے ہیں جو عمل کرتے ہیں ساڑھے جتنے غریب مسکین گنہگار کے بندے اپنی گالی تھاڑی گال کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے تو ایک کتاب ہی ہے. ہم اس کو جسٹ بک کر کے ٹھیک ہے کہ جسٹ بک ہے لیکن رب تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ہم نے ایسا بنا کر بھیجا ہے اس قرآن کو جو پڑھتا ہے پڑھ کر دھوم مارتا ہے ہم اس کو شفا دے دیتے ہیں. قرآن میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوا جمال والا ہوا. جب جمال والا ہوا رب نے اس میں شفا میرے ذہن میں کیا آیا وہ بزرگ نے ایک بادشاہ کا بیمار ہو گیا. بادشاہ سلامت بیمار ہوئے انہوں نے بڑے بڑے طبیب بنائے آج علاج کر رہے ہیں کرم پٹی کر رہے ہیں. تھوڑا سا نکلا ہے بادشاہ کو جب تھوڑا نکل رہا ہے ٹیم آ رہے ہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں دوائیاں لگا رہے ہیں پٹیاں چینج کر رہے ہیں ٹائم گزر گیا کافی بادشاہ ٹھیک نہ آیا. یہ پریشان ہو گئے وزیروں کو کہتے ہیں جی الٹی کریے جی یہ جیسے بادشاہ سلامت ٹھیک نہیں ہو رہے یہ جیسے رگڑے جانا ہے. تو بادشاہ سلامت کرنے نے کہا جی یہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا تھا جس کو ہم آج کہتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیے جواب دینے میں جواب دے انہوں نے کہا ایک سٹی بنو ایک بزرگ ہے اللہ کا ولی ہے اس کو بلا لو دم پا لو اللہ شفا دے دے گا. انہوں نے کہا چلو پہلے کہیں دسیا وہ اللہ کا ولی بلاؤ. بادشاہ نے اپنی سواریاں میں شاہی سواریاں جا رہے ہیں شاہی سواریوں پہ بندے کو لایا گیا. یہ ڈاکٹر نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں یار پروٹوکول بادشاہ نے اپنی سواریاں بھیج دی ہیں چلو دیکھتے ہیں کرتا بھی ہے. انہوں نے سمجھے دم کا مطلب ہے کوئی چیز لانی ہے کسی کر دے گا. لیکن وہ بزرگ آئے بادشاہ نے بولا ہے قرآن شریف پڑھیا بھوک ماری انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے. بادشاہ نے انعام اکرام بھی دیتا ہیرو جیورات بھی دیتے پروٹوکول دیتا کہ جاؤ جی چھوڑ گیا. وہ جب باہر نکلے نا باہر نکلتے نال وہ جڑے سارے مشکل میں ایسے ڈاکٹر وہ آگے کہتے ہیں سیدھے دن ہو گئے پٹیاں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا تو پروٹوکول بھی مل رہے ہیں تمہیں نے انعامات بھی نوازے ہیں جہے سانو کدی دیتے ہی نہیں انعامات بھی دے رہے ہیں کہ ہم تھی آئے ہوتے زبانی بھوک مار کے بھوک مار دی بھوک نہ کدو شفا ملے گا بھی. وہ نہ بڑے کوئی حکمت والے بزرگ سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا سارے دفاع ہو دفاع ہو میری نظر قابل ہے قانون ہے دفاع ہو جاتی. انہوں نے کہا وہ یہ ساری بےزتی کرتی ہے اسی تو شاہی ڈاکٹر ہیں شاہی ڈاکٹر نہیں ہوگی بادشاہ کو گئے بادشاہ سلامت بےزتی ہوگی ساری بلاؤ انہوں نے بلی تو انہوں کو جی معافی مانگے یہ کہڑی گل ہوئی. اسی اس نے پوچھا کہ دم کس طرح اثر کر جائے گا بھوک ماری ہے اثر ہو جائے گا اسی دوائیاں لا رہے ہیں آرام نہیں آ رہا ہے. بلا لے بادشاہ نے پنچایت کر لی بادشاہ بھی آ گئے سارے آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ ہم بزرگوں بےزتی کو کر دی کیوں بےزتی کی. انہوں نے کہہ دی دم بات ہے زبانی کچھ پڑھ کے بھوک مارتی ہے سیدھے دوائیاں لا رہے ہیں پٹیاں کر رہے ہیں آرام نہیں آ رہا تو تھی کچھ پڑھتے تھے آرام آ جائے گا. بادشاہ کہتے ہیں ولی کہتے بادشاہ سلامت میں انہوں نے سمجھان کی گل کی انہیں کہ پڑھیا بھوک ماری اثر کس طرح کرے گا تو میں انہوں نے چپیٹ کے ماری نہیں. میں تو انہوں نے کیا دفاع ہو جائے میری نظر دوں میں تو انسلٹ کی زبان تو اگر میری بولیا میرے منہ سے نکلے اور الفاظ
ان کے دل پر اتنا افیکٹ کر کے، ان کے دل پر اتنا چپ کے کہ انہوں نے دوبارہ آپ کو بلا لیا کہ اپنا دربار لگائے جی بنائے معافی منگوائیں. اگر میرے الفاظ ان کے دل پر اتنا اثر کر کے ان کو غصہ آ گیا تو جو رب کا کلام ہے کیا وہ پڑھ کر بھولنے سے آپ کو شفا نہیں؟ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جانے کا مطلب یہ ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یہ قرآن پڑھ کر بھوکا جائے تو رب شفا دے دیتا ہے. بابا فرید گنج شنکر کا یہ قول ہے. آپ نے گھر کے باہر کچھ لکھا نہیں ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اے بڑے کامل بزرگ نے انہیں کچھ جواب فاتحہ پڑھتے نے، سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوک مارنے میں شفا ملتی ہے. سر دکھ رہے جہاں بھوک ماری تھی، پیٹ درد کر رہے فاتحہ کی بھوک ماری تھی. وہ اتنا ہے دوسرے لیول وہ آ گیا، اس کو نہیں پتا چاہیے گل ہی چھوڑ رہے. وہ ہے کہنا جی اچھا سورہ فاتحہ تو مجھے بھی آتی ہے، مکے سے میں بھی جاتا ہوں، سب کچھ کر لیا، لیکن اگر بھوک فاتحہ والی مارنی ہے تو میں مارنا. وہ گھر گیا جا کے تنقید آ گئی، آؤ جی ایسے نام پیدا جی لوگ آنے لگ گئے. ایک بندہ آیا سورہ فاتحہ بڑی، وہ اگلے دن پھر آ کے پیدا جی بزرگ رام ہی نہیں آیا، پھر پڑھ کے دیں پھر پڑھا 3 دن کرائے. یہ بندہ اٹھ کے ٹوٹ گیا بابے فرید کو کہتے ہیں اسی بھی آتا ہے کوئی بندہ فاتحہ پڑھتے ہو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں بھی دن ہو گئے پڑھ کے گھوم رہی ہوں، آرام نہیں آ رہا. بابے فرید نے کیا پترا فاتحہ بھی وہی ہے، کلام بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن زبان بھی تو فرید علی کی آ گیا. مطلب زبان بھی بڑا اثر انداز کرتی ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا سرکار دی حدیث ہے، سرکار کیا اے قرآن ہے نا، اے قرآن رب کا فرمان بھی ہے جو دل بھی کثیر و فجاتی بھی کثیر. اے قرآن پڑھ کے بہت سارے تحت پا جاتے ہیں، بہت گمراہ ہو جاتے ہیں. پڑھنے کے گناہ نہیں، کافر نہیں ہو گے، اپنے آپ نے عاشق رسولی کہنے گے ہوئی پڑھ کے قرآن، لیکن رب نے کیا پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. مرزا جیل بھی پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. بڑے بڑے جڑے سرکار کہتے ہیں ختم ہو گئے، گٹی کھا گئی، یہ سب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پڑھ کے قرآن. لیکن سرکار نے فرمایا یہ جو قرآن میں پاک ہے نا، یہ جو قرآن ہے نا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھیں گے ان کا یہاں تک آئے گا، یہاں سے نیچے نہیں جائے گا، مطلب ایسے تک آئے گا. لیکن جنہوں نے پڑھ کے اندر تک جائے پھر بھوک آئے نا باہر، پھر شفا نہیں ہوتی، پھر رب شفا دے دیتا ہے. اس برکت والی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن نازل کیا. رب تعالیٰ نے کہا یہ والی رات ہے نا، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. نبی کے ناموں 1000 راتوں کا آپ نے سن لیا قبلہ سے. اب میں آپ کو ایک حدیث سے بات سنانے لگا. سرکار نے کہا میرے غلاموں، صحابہ نے کہا غلاموں میری امت پر رب تعالیٰ نے نا 5 انعام کیے ہیں، 5 انعام جو پیچھے کسی امت پر نہیں، کسی امت پر انعام نہیں ملے، کسی نبی کو انعام نہیں ملے جو میری امت کو ملے. یا رسول اللہ بتائیں. سرکار نے کہا میرے صحابہ ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے رمضان، صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کرتا ہے، اے میرے صحابہ یہ تو شام کو افطاری کر لیتا ہے لیکن رب کے فرشتے پورا دن اس کے لیے دعائیں شارٹ کروں گا. یہ ہے میں نیچے شارٹ کروں گا. دوسری بھی بڑی وجہ کی یہ بھی آپ کے لیے بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر شام کو افطاری کر دیتا ہے، رب کے حبیب نے فرمایا، سرکار کہتے ہیں جنت میں رب حکم دیتا ہے جنت کو، اے جنت سرکار حکم دے رہا ہے، سرکار کہہ رہا رب حکم دے رہا ہے جنت کو، اے جنت یہ میرا غلام ہے، بڑا پکار ہے، بڑا پیاسا ہے، بڑی پریشانیاں ٹینشناں سب اے جنت اب اس کے لیے راستہ ہو جاؤ، اے سیٹ ہو جاؤ، یہ تیرے اندر ہے سوٹ پال ہے، رب حکم دے رہے جنت کو. یہ پچھلے امت کے نبیوں کو بھی انعام نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے رب نے سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے شام کو اثر کے بعد اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے. میں بدبو نہیں بلکہ اس کو منہ میں بو آتی ہے. سرکار کہتے ہیں وہ جو اس کے منہ سے بو نکلتی ہے رب کے نزدیک وہ کستوری و عنبر سے بھی زیادہ ہے. آج ہم تو کہتے رہو کرو یار بہت بڑی آ رہی ہے، رب کہتے ہیں میرے سامنے تو یہ کستوری سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ کے سرکار نے کہا اے میرے صحابہ رب نے جو میری امت پر انعام کیا ہے، جو پچھلی امتوں پر نے کیا، وہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو شخص رمضان کی ایک رات ہے آخری رات، اس رات جو عبادت کرتا ہے، رب جتنے عبادت کرنے والے ہیں پورے مہینے میں رب جن کی بخشش کرتا ہے اتنی تعداد میں رب اس رات کو سب کی بخشش کرتا ہے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ سرکار نے کہا لا، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آگے رات آ رہی ہے۔ سرکار نے کہا نا لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ ہزار مہینوں سے افضل رات وہ نہیں ہے۔ سرکار نے کہا نہیں، اور یہ ہمارے لیے ہے کہ ابھی ہمارے پاس لیلۃ القدر کا بونس موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ بونس الگ ہے، وہ الگ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا کون سی؟ سرکار نے کہا جو رمضان کی آخری رات ہے نا، جس طرح مزدور مزدوری کرتا ہے جب ختم کرتا ہے رب مالک اس کو جزا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس کو محنت اجرت دیتا ہے، کہا رب اس طرح کرتا ہے جب پورا مہینہ بندہ روزے رکھتا ہے، رمضان کی آخری رات آتی ہے، رب کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب اس رات کو اربوں خربوں لوگوں کی بخشش سبحان اللہ، جس رات کو آپ نظر انداز کر چھوڑ دیتے کہ یار ٹھیک ہے یار آپ پورا مہینہ تو ہم نے عبادت کر لی، اور آخری رات کے اندر یار شاپنگ کر لی ہے۔ اکثر کے رمضان کے اندر بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یار رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، گناہ تو پھر بھی کری جا رہے ہیں، گناہ تو ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سے کہتے ہیں شیطان جھگڑیا جاتا ہے، پھر سانو کیوں جی گناہ کرتے ہیں؟ سوال ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کہ شیطان تو کیا ہے رمضان آ گیا، لیکن پھر بھی وجہ کیا آپ گناہ کرتے ہیں؟ سرکار نے کہا میرے صحابہ ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے، ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں بٹن بند کرو نا، ہمارے اندر توجہ میری طرف رکھیں، ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نفس۔ اب اس نفس کی تین کیٹیگریاں، ایک صورت میں آ کر یہ نفس ہمارا بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ نفس ہمارا ہے، یہ نفس ہر وقت گناہ ہی گناہ کرتا ہے۔ بندہ شیطان دی بندہ رہنا پھر نفس ہمارا جو بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر رمضان بھی کہتے ہیں کہ گناہ ہی کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا یہ بڑا گناہ کرتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نفس ہمارا مار رہا ہے لیکن میری سرکار نے کہا بھوکے رہو، بھوک کاٹو، جب بھوک کاٹو گے یہ ویسے مر جائے گا، مطلب روزے رکھو گے نفس ہمارا مر جائے گا۔ دوسرے نمبر جو نفس آتا ہے نفس لوامہ، یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ وہ ہے جو اندر سے ہمیں نہ ٹھوکتا ہے، کہتا ہے نہیں یار گناہ نہیں کرنا، اندروں سانو ہٹ کرتا رہتا ہے۔ مطلب اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم تو گناہ کرنے لگے کہ بندہ دل اندر کہتا ہے کہ نہیں یار گناہ والا کام نہیں کرنا، تھلے پیسے کسی پے ہونے یا بچے کو لگے نہیں چکڑے گناہ، وہ ہے نفس لوامہ۔ اور رب تعالیٰ نے نفس کے بارے میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، ٹھوکتا ہے، رب نے کہا میں اس کی قسم۔ تیسرے نمبر پہ جو نفس آتا ہے یہ نفس ہے نفس مطمئنہ، بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، بڑے بڑے جلیاں بزرگوں کا ہوتا ہے، نبیوں کا ہوتا ہے، صحابہ کا ہوتا ہے، آل بیت کا ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ یہ غلطی کرنے نہیں دیتا، گناہ کرنے نہیں دیتا، یہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب ہمیں جو گناہ کرتے ہیں رمضان میں بھی ہم سے نہیں رہا جاتا، یہ ہر کام شیطان نہیں بلکہ ہمارے اندر نفس امارہ ہے جو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ یہ گناہ کر، یہ بھی گناہ کر، ہر وقت گناہ میں ہمیں الجھاتا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ کے حبیب نے کہا اب بھوکے رہو، پیاس کاٹو، بھوک برداشت کرو، یہ ویسے پڑ جائے گا۔ اور یہ رمضان ہمیں رب تعالیٰ نے کہا رمضان کے روزے کا پورے سال رکھا کرو، لیکن ہم نے یہ ایک ماہ تمہیں دے دیا ہے، اس میں تمہارا نفس ہی ہے، نفس ہمارا جو تمہیں روکے گا، باقی تمہیں شیطان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہیں روک سکے۔ اب رمضان کے مہینے میں شیطان جکڑا ہو، بندہ پھر بھی گناہ نہ چھوڑے، رمضان ختم ہونے والا ہے، بندے سے پھر بھی بار کرکٹ نہ چھوٹے، بندے سے گناہ نہ چھوٹے، بندے سے جھوٹ نہ چھوٹے، پھر وہ بندہ قیامت والے دن رمضان، یہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، کچھ لوگ نا قیامت والے دن شیطان کو کہیں گے یا اللہ اے شیطان کو پڑھ لے نے سانو گمراہ کیتا، وہ شیطان کہے گا میں نے تانوں رستہ دسیا کہ تسی آپ سو، میں تو رستہ ہی دسیا سی کہ تراویح چھوڑ دیو، یہ بھی کم ہے، جا کرکٹ کھیڈو، میچ لاؤ باہر جا کے۔ شیطان کہے گا کہ میں تو بھائی تانوں سر کیا سی کہ باہر میچ کھیڈو، لے کے تو نہیں کیا سی، کہ تسی آپ سو۔ شیطان کہے گا قیامت میں اللہ اے جڑا اس کام کیتا ہے یہ گناہ نہیں، جڑا میرے گناہ نے وہ مینوں نہیں، جڑی میری غلطی ہے، جڑی میری سزا ہے مینوں نہیں، انہاں دی سزا مینوں نہیں، کیونکہ انہاں دی غلطیاں انہاں دی اپنیاں نے، وہ ساڈیاں غلطیاں۔ شیطان کہے گا انہیں اپنا دو، وہاں پر تو شیطان بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، تو دن کیسا ہوگا؟ وہاں پر میرے اور بھائی نے بڑے صدیق صاحب اس کے ساتھ
میں انہوں نے بھی کہاں گا سائنس صاحب تھوڑے کو نیکیاں دے باہر نے انہوں نے اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں نیکیاں دے نیکیاں نے تھوڑے کو اے میں تھوڑیاں دے دو تو کہ ساتھ صاحب نے کہنا ہے میں سب کچھ کون میں تم جانتے ہی نہیں میں کہاں گا تین بار تھوڑے کو نستے جائے تو دین کر کے گیا انہوں نے کہنا جی کوئی نہیں پتا لا ادری میں تو مجھے نہیں پتا جی اپنے کام میں اماں کو جاواں گا اماں جی کوئی دے دو یہ نیکیاں بڑا پیار کرتے ہیں تو اماں بھی کہنا پتر مینوں آپ نیکیاں چاہیے مینوں دے پیو نے پتر دی نہیں مننی پتر نے پیو نہیں مننی وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا سارے نبی ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے ہر نبی کہے گا اذهبوا الى کوئی نہیں ساڑھے بڑھے کسی اور کے کسی اور کے پاس اور جب سارے اکٹھے ہو کر مصطفیٰ کی خدمت میں آئیں گے سرکار کہیں گے انا لہا میں تو تاڑے نہیں میں دنیا چاہیا تاں میں تاڑے نہیں دواواں دنیا چ جان لگا تاں میں تاڑے نہیں دواواں میں آج سے رب بن گیا تاں میں تاڑے نہیں دواواں ایتھے ہی انا لہا ایتھے بھی میں تاڑے نہیں ہاں نبیاں نے بھی آ جانا ہے سارے نے آ جانا ہے لیکن اتنے میرے کو نے بھی آ جانا ہے جنہاں ختم نبوت دے ٹاکے مارے جنہاں بے گناہ ختم نبوت دے مجاہداں دے شیلنگ کری گولیاں چلائیاں شہید کیتا اے پچھلا رمضان ہی سی جی لیکن رمضان گزرے ہے کتنے گئیاں کرسیاں کتنے گیا کتنے گئیاں پاورا سب ختم ہو گیا وہ جو کہتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اینڈ پہ پھر وہی کہنے لگے ہمیں نہ چھوڑنا ایک بات ذہن میں رکھیں جب جنگ بدر ہوئی نا اب دیکھیں رب صاحب کیسے لگتا ہے جنگ بدر آئی جنگ بدر میں جو ابو جہل تھا نا بڑا بڑا سردار کافرہ ہے سرکار کا چچا ہی سی لیکن کافرہ کا سردار سی سرکار کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا جنگ بدر میں رب نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ ان کے ہاتھوں سے اس کو واسطے دیا دو نکے نکے صحابی نکے نکے چھوٹے حضرت معاذ اور حضرت معوذ حضرت افراح کے یہ بیٹے تھے انہوں نے واسطے جنم کیا وہ جب کرنے لگے لوگ کہتے ہو میں نے بڑا بڑا سردار سی میں بچے نے تمہیں مار رہے ہوں ایک بات شیر میں رکھے رب جب بڑے غرور والے کو بڑے دین کے ساتھ ٹکر لینے والے کو ذلیل کرتا ہے تو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے پچھلے سال جنہوں نے بیت پر کریک ڈاؤن کیا کریک ڈاؤن کا آرڈر دیا لوگوں کو اٹھایا گولیاں چلائی مارا پیٹا جیلوں میں ڈالا سب کچھ کیا نا اب رب نے جب ان کو ذلیل کیا تو چوروں ڈکیٹوں کے رب نے ان کو بھی ذلیل کیا تو چوروں ڈکیٹوں نے ذلیل کرایا اور میں کہتا ہوں خان صاحب ابھی تو ابتدائی اسلام ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ساڑھے ویروں مجاہدین گل کہتے سی بابا جی کہتے سی اینا بھی رونا اینا دیا نسلہ نے بھی رونا اینا قبر اچھ بھی رونا تے کل حشر اچھ رونا تو حضور کے خلاف آ جائے بابا جی بھی کہتے سی بابا جی نے دعا کی تھی بابا جی نے کیا یا رسول اللہ اے جنہوں نے کریک ڈاؤن کا آرڈر دیتا جڑے آرڈر سے چل کے لڑا جائے چھاپے مارے جڑے چلے جنہوں نے دین کا راستہ روکیا اے اللہ نے سارے میں گھڑنا یہ دیکھیں سرکار حضرت امیر المجاہدین آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ نے سارے میں گھڑ لے لیکن کی کرنا ہے انہیں سارے میں کلا کلا کر کے مارنا ہے بابا جی نے دعا کیتی ہے کہ یہ دعا قبولیت کے بول بول ہے ایک سال نہیں گزریا رب نے سانو دکھا تھا کہ اے نبی دے وارثو اے نبی دے غلامو اے گل سوچ رکھو جڑا دین نہیں کھڑا ہو جاتا ہے کتنا بھی مجاہدین پیر میرے شاہ صاحب آپ بھی کہتے ہیں جو دین مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ آ جاتا ہے اور یہ سفید والوں پر خاص کرم ہے انہوں نے انشاءاللہ دنیا چ بھی سرگرو رہنا قبر چ بھی سرگرو رہنا حشر سرکار نے آ جانا سرکار نے کہنا لبیک کرے کتنے نے ادھر آ جاؤ کہ لبیک کرے نے اتنے بھی کہنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ جی بڑے بڑے بندے آئے بڑے بڑے شیر آئے لیکن ایک وقت آیا سارے نے کہا نہیں نعرہ نہیں لگا اور یہ شاید آپ کو پتہ ہو پچھلے سال بھی میں آیا تو میں نے یہ ماما نے میں ہوا دور اللہ نے ماما پاتا سی میں ماما بابا جی والا بندہ نہیں سی میرے کو پیا سی بابا جی نے ڈائر فرمایا سی لیکن میں بندہ نہیں سی میں کہنا نہیں آ رہا جدوں ہے نے پہلا تھا کئی نے مامے لا کے پھر چھڑ کے کر چٹیاں پکا مان لیا جی بابا جی بھی کہتے تھے جدوں کریک ڈاؤن آرڈر آیا بندہ پگڑی بدل لے ڈگی چڑھ جائے ڈگی چڑھ کے گیا پہنچے کہ دبیا نہ جاواں مطلب میں نے پھر اس دن کے تھے کہ نا ماما بھاگ گیا اب جب کریک ڈاؤن آتا ہے نا اب کئی پیپل پی ٹی آئی والے بھی
کہنے نہیں اسی تے ویسی نال سی اقتدار سے نال سی ہن تاڑے نال نہ بیٹھ کریو میں کہا نا یہ دین کا فیصلہ ہے جو دین پر پکا ہو کے چلتا ہے نا تو مشکل وقت بھی آ جائے آسان وقت بھی آ جائے کوئی لمحہ بھی ہو اس کی زبان پر لبیک کا نعرہ تب بھی یہ ساڑھا کمال نہیں ہے اسی نے اپنے آپ کو بڑا کہنے آپ کے پھول لیکن یہ بات ذہن میں رکھے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے جتنے حضور کے غلام ہیں نا صحابہ ہم تو ان سے انسپائر ہیں نا ہم نے تو ان کو دیکھ کر دین سیکھا دین لیا ان سے لیا یہ صحابہ کا اصول تھا حضرت ثواد جنگ بدر میں سرکار آپ سب سے نگرا رہے ہیں آپ تھوڑے موٹے تھے آپ نے سب سے تھوڑا سا آگے آ کھڑے ہوئے سب سے آگے آ کھڑے ہوئے نا سرکار سب سے نگرا رہے ہیں سرکار کے پاس چھڑی تھی سرکار نے ایک چھڑی آپ کے پیٹ مبارک پر پائی پیٹ مبارک پر اے سواد سب سے نگرو حضرت سواد پیچھے آگے اور رونے لگا کہتے یار چھوڑے نا تسی تے انصاف کرانا لے تسی میرے پیٹ تے ڈنڈا مارتے اور میں بدلہ نہ مانگ صحابی رسول کے باقی صحابہ نے کہا اور سواد خیریت ہے کی ہے نبی نے کوئی اور بندے نہ نکال کر رہے ہیں نبی ہے انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے میں انصاف کروں گا سرکار سے کہا یا اللہ قصاص سرکار نے کہا اچھا میں تیرا مدد لانا بھی میں تو انصاف کرنے والا پہلا ڈنڈا مار لے سرکار کہا نہیں یار شکر صاحب جب آپ نے ڈنڈا مارا تھا میرا پیٹ لگا تھا آپ بھی قمیض اٹھائیں میں بھی آپ کے پیٹ پر ماروں گا سارے راوت پریشان اسی جس طرح پریشان ہے وہ بھی صحابہ بھی پریشان ہوتی ہے جی نبی کا غلام ہو کر ہمارے ساتھ نہیں کام کرے گا سرکار نے کہا لے سواد کر سرکار نے اپنی قمیض مبارک اوپر کی نا حضرت سواد نے ڈنڈا پھینکا اور سرکار کے ساتھ لپٹ گئی عاشقوں کی بات کسی کی سمجھ آنا دینی ہے بابا جی کہتے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملنا نہ اوکے پیٹے پا ملنا ہے جی یا علماء سے صاحب ملنا میں بھی تانوں سے سرکار دی گل سنا رہا اور نہ ہٹ کر کے لپٹ کے سرکار نے کہا سوال کیا کر رہے ہو جب کا وقت ہے کافر سامنے کھڑے ہیں ابو جہل عتبہ شیبہ سارے سامنے کیا کر رہے ہو یہ کوئی ٹائم ہے میں یار سنا مجھے تو بہت نظر آ رہی ہے میں تو شہید ہو جانا میں تو میرے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے اتنے لگتا ہے تو شہید ہو جانا ہے لیکن یار سنا میری آرزو سے میں جان تو پہلے تعلق ٹچ کرنا چاہتا آپ کے ساتھ لپٹنا چاہتا تھا آپ کے جسم کا بوسہ لینا چاہتا تھا کہ قبر میں جاؤں تو فرشتے بھی مجھے سوال چھوڑ کر میرے لبوں پر چومے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مرنے سے پہلے جس نے مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے اب ہم بھی اس کے لبوں کا بوسہ لیں میسج آپ کے کیا پتہ چلتا ہے سرکار آپ سے یہ پوچھیں گے کہ میں تھوڑے لیے اتنی آزمائشاں برداشت کیا میرے رہتے میں پتہ مارے گے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے بھی ابو جہل نے پتہ مارا میرے دل کی میری آل بیت کی ذبح ہو گئی شہید ہو گئی میں برداشت کی ضرورت میں کرنے کے لیے دعا کرتا رہا لیکن آج نبی کا نام ہے کہ اسی اتنے پکے اسی رسول کہ اسی دو باری بھوکے چکتے تین باری تھک جاتے ہیں لبیک کا نام لگا کے دو باری ہاتھ چکتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ نہیں یار نام چکے تو کیوں یا میں نے کہا جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ اسے تھک جانا ہے وہ تھکتے اس ٹائم جانا ہے تو مر جاؤں گے پھر اپنی مرضی نال ہاتھ بھی نہیں لگا سکنا انہیں لوگوں نے انٹر کے بند دینا تھا ڈبل اسمان لگیا اتنے سرکار کو دیکھ کے تھوڑا دل کرنا ہے کہ یار ہاتھ کھلا کے اسی عزت کریے لیکن وہ وقت نہیں ہونا آج نے ان کی بنا آج مدد مانگ سے آج وقت ہے جو حضور کے نام پر اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے رب اس کو کسی کے آگے ایسے نہیں کرنے دیتا تاجدار
اور یہ بات شہر میں چند گلوں جڑا میرے کو امانت ہے قبلہ امیر المجاہدین نے امانت دیتی ہے وہ تہاڈے سامنے میں پیش کریں میرے قبلہ امیر المجاہدین آپ نے کیا ہے کہ جڑا اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں نا وہ عاشق نہیں جڑا سمجھیے دیکھتے جڑے کہتے ہیں کہ عاشق ہے ہاں جی جنہوں خاتم النبیین بھی نہ پڑھنا آتا ہے تے عاشق ہے وہ عاشق نہیں جڑے دین دے نام دے بار بار گلاں کرن تے اپنا عاشق ہے وہ نہیں عاشق وہ سرکار نے فرمایا عاشق امیر المجاہدین فرماتے ہیں عاشق وہ ہے جڑا زندگی گزارتا ہے نا کہ اس کا معیار یہ ہوتا ہے دوستی کس نال کرنی ہے کس نال نہیں کرنی بابا جی شعر پڑھتے جی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا کہ جو ان سے لا تعلق امیر المجاہدین نے یہ کہا ساتھ یہ کہا کہ اصول دوستی رکھنا ہے تو میرے اقبال کا اندر نبری کی طرح رکھو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ اصول رکھنا ہے اور ایسا کرو گے دنیا سے جانے لگو گے جب دنیا سے جانے لگو گے تو پھر وہاں سے مدینے سے آواز آئے گی اوے تب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا کیوں آواز آئی کیونکہ زندگی کو جو گزارتے رہے اور اسی اصول کو گزارتے رہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بنا رکھا گیا سکار للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا اس وجہ سے سرکار نے کہا کہ یار وہ میرا فقیر آ رہا جب قبر میں جائیں گے فرشتے آئیں گے ہاں بھائی آپ کو ان کا تکون فی حق حاضر کیا کہتے ہیں سوال ہوگا اور امام بخاری نے صرف یہ سوال لکھا ہے کہ آپ کو تکون فی حق حاضر رجل کیا کہتا رہا کیا بولتا رہا ڈاکے مارتا رہے یا پیرا دینا رہے ناموس رسالت پہ غداری کرتا رہے ہیں یا کھڑوتا رہے ہیں وہاں پر یہ فرشتے پوچھیں گے وہاں پر سرکار آ جائے گی یہاں پہ تو لبیک کے نعرے لگا ساڑھے گلے بہ جاتے نے اتنے بھی کی پتہ لاندے لاندے مریے گلا بیٹھا ہے ساڑھی آواز نہ نکلے لیکن سرکار آ جائے سرکار کہے فرشتوں پہچانا نہیں ہے یہ میرا غلام ہے سبحان اللہ حدیث سننا تھا حضرت میرے دوست ہیں مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب یہ لطف کے لیے انہوں نے حدیث پاک پڑھی تو انشاءاللہ میں بھی یہ سن رہا ہوں کلاس کرنا انشاءاللہ ملے گی لیکن یہ حدیث پاک لطف کے لیے آپ کو سنانے لگا ہوں قیامت کا منظر ہوگا فرشتے نے میرے جے بندے نو این پھڑ کے نہ دوڑ کو لے کے جا رہے ہونے چلو بھائی جنت لے کے جا رہے ہیں سرکار آ جائیں گے سرکار کہیں گے اوئے انہوں نے کتنے لے کے جا رہے ہیں اللہ وہ کہے کہ جی یار سنا بڑے گناہ کیتے وہ گناہ ہی گناہ نہ دے ثواب تو ہے ہی نہیں یا رسول اللہ ان کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہا فرشتوں گناہ نظر آ رہے ہیں اور جڑے لبیک دا نعرہ لاندے ہیں لبیک دا نعرہ لاندے رہے تو جب لبیک دا نعرہ لاندے رہے فرشتوں اس ٹائم میری روح خوش ہو گئی میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں رب نے انہاں دے گناہاں نو معاف کرتا ہے انہیں میرے نال جنت سبحان اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ اسرار کے ساتھ یہ تو صحابہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رفیع گھر ملاقات ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ